حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ جناب رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کے لیے محسوس کر دیا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی اور روحانی اور اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا۔ آپ نے حضرت محمد کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا کہ ان حضرت ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے محسوس کر دیا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحابہ پیغمبر نے یہ محسوس کر لیا تھا۔ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں کی جا رہی۔ ایک دن جناب عمر، حضرت ابو بکر اور سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر نے کہا، حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے نبی کریم نے کسی بھی کی درخواست منظور نہیں کی اور اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ کا رشتہ نہیں مانگا گیا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر نے جناب عمر اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو ہم مل کر علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کی طرف مائل ہوں تو تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی کے گھر آئے مگر آپ ان کو وہاں پر نہ ملے۔ آپ ان کو پتہ چلا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر حرمے کی درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا علی، آپ تمام کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ کو آپ سے ہی ہے اس سے آگاہ کرنے آئے ہیں۔ بزرگان اور اشرف قریش حضرت فاطمہ کی حواست گاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم نے رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے محسوس کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس حضرت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ کی حسدگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال کی کوئی قیمت نہیں۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کی حسدگاری کی درخواست کریں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زب و حالی نے حضرت علی کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے جناب ابو بکر کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے اطراف اور جوانب پر غور کیا کہ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبی حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازواج کا وقت آ پہنچا ہے کیونکہ آپ کی عمر 21 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اسی عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر کی پیشکش نے حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا اور آپ پھر سے اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا اور جوتے پہن کر جناب رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی نے حضرت ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں فرما دیا؟ آپ نے فرمایا، ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے
اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی، گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے اور بالآخر پیغمبر اسلام نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت ماں باپ سے بھی زیادہ فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ کے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ داری زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی شہادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ حفاظت گاری کے لیے آیا ہے، تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کروں؟ جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا نے اس کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ علی خوش و مسرور مسجد میں روانہ ہو گئے۔ جناب عمر اور ابو بکر راستے میں ملاقات ہوگی، تمام واقعات سے ان کو آگاہ کیا۔ وہ کہا کہ رسول اللہ نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لایا اور حضرت علی اور جناب فاطمہ کے ازواج کے مراسم عالم میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے اور حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے گواہی دیتا ہوں کہ جو اس ذات کو پسند ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور ایسا دور ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام و بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ازواج اللہ رضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا لیا اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی سے کر دیا نکاح؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ خدا کی قسم، ازواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا مہر ایک زرہ تھا جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ یمنی کنان کا ایک جوڑا، ایک گسفند کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، جہیز۔ حضرت علی نے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اصحاب مہیا کر سکوں۔ حضرت علی بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنیاد پر حضرت عثمان علیہ السلام نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی کی زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے جناب ابو بکر، سلمان فارسی اور حضرت بلال کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا، اس مقدار سے حضرت فاطمہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دی اور فرمایا کہ اسے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب سلمہ کے پاس رکھ دیے۔ جناب ابو بکر نے کہا، جب ہم نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس میں سے یہ اسبات اور لوازمات خریدے: ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ ابری خلا، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پیشم بری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے جن کو ازہر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبے کا پیالہ،
ایک پشمی پردہ، ایک عدد لوٹا پانی پینے کے لیے، ایک عدد برتن دودھ کے لیے، ایک برتن کپڑے دھونے کے لیے، ایک عدد تھال، ایک عدد مٹی کا برتن جسے صراحی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے ایک عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، ایک عدد ابا۔ جب جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جناب رسول خدا کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی کے گھر کا اثاثہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، کسفن کی کھال، ایک عدد مشک، ایک عدد تکیہ، ایک عدد آٹے کی چھلنی اور کتاب فاطمہ